السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سفر کے بارے میں مختلف جگہ مختلف مضامین اور حوالوں کے ساتھ توجہ دلائی ہے. انبیاء کا انکار کرنے والوں کو کہا کہ پھرو اور دیکھو انکار کرنے والی قوموں کا کیا انجام اور حشر ہوا. مصر میں فرعون کی لاش کو آج تک محفوظ رکھ کر ہمیشہ کے لیے انکار کرنے والوں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان پیدا فرما دیا. ہزاروں لاکھوں سیاح اسے دیکھتے ہیں، پھر معلومات ویسے بھی مل جاتی ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں. دیکھنے والوں میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں، لا مذہب بھی ہیں. اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو دیکھیں کہ کس طرح فرعون کا عبرتناک انجام ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس خبر کی سچائی کا جو فرعون کے بارے میں قرآن کریم نے حقیقت یہاں میں بیان فرمائی ہے، باقی بھی بیان ہوا ہے، بائبل میں بھی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے سفر اور دوسرے ذریعوں کی زیادہ سہولتیں میسر ہیں. قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق بہت اعلیٰ رنگ میں اس زمانے میں وسائل میسر ہیں جن سے پرانی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال سبق بھی وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں نیکی کی چنگاری ہو اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہو. یہ تو ہے ایک نبی کا مقابلہ اور انکار کرنے والے کا انجام کا ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا فرعون کا. قرآن کریم میں کئی انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں پھریں اور دیکھیں، آثار قدیمہ کی کھوج لگائیں تاکہ پتہ لگے کہ تکبر اور فخر کوئی چیز نہیں. بڑی بڑی قوموں کے بھی نشان مٹ جایا کرتے ہیں. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی
مختلف نوعیت کے سفروں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مومن ایک تو قوموں کے عبرتناک انجام دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگاتے ہیں۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے واقعات دیکھ کر زیادہ جھکتا ہے۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بد انجام اور آفات سے محفوظ رہے۔ دوسرے، ایک مومن کے سفر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں سے ایک مومن اپنا سفر شروع کرتا ہے اور اس کا اختتام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھائی ہیں قرآن کریم میں۔ اس اسوے پر ایک مومن چلنے کی کوشش کرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ ان نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کی ایک حقیقی مسلمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع رکھتے ہوئے نصیحت کی ہے۔ پس ایک مومن کے ہر دوسرے عمل کی طرح اس کا سفر بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور نیکیوں کو قائم رکھنے اور قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ ساتھ لو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ جس آیت میں ہیں اس میں گو کہ حج کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جب اس رکن اسلام کی ادائیگی کے لیے نکلو تو پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ حقیقی مومن وہی ہے جو ہر قسم کی نفسانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، نیکیوں پر قدم مارتے ہوئے اس پاک فریضے کو سر انجام دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور جو سفر کا سامان تم ساتھ لے کر نکلو، جو عمل تمہارے ہوں، اس میں تقویٰ ہوگا تو حج بھی قبولیت کا درجہ پائے گا۔ لیکن یہ ایک عمومی حکم بھی ہے مومن کے لیے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ مومنوں کے سفر اعلیٰ ترین نیکیاں کمانے کے مقصد کے لیے ہوں یا عام سفر ہو، ہر صورت میں یاد رکھو کہ سفر وہی اللہ تعالیٰ کی برکات کا حامل بنائے گا جس میں تقویٰ مد نظر ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نیک اعمال کی بجاوری کی کوشش مد نظر ہوگی۔ بس اگر سفروں سے برکات حاصل کرنی ہے تو تقویٰ بنیادی شرط ہے جسے ہر وقت مومن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ مد نظر رہے گا تو دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے بھی جو سفر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بس یہی سفر ہیں جو مومن کی شان ہیں اور ہونے چاہیے۔ جب ایک مسلمان ذات راہ کو حقیقت میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، یعنی تقویٰ کی ذات راہ کو، تو پھر وہ مومنین کی اس صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سچے مومن ہونے کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین، کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں، اور تو مومنوں کو بشارت دے دے۔ تو تقویٰ پر چلنے کے لیے پہلی شرط توبہ کرنا، ایسی سچی توبہ جو اس میں اور گناہوں میں، یعنی ایک مومن میں اور گناہوں میں دوری پیدا کرتی چلی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مداومت کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے۔ اور مداومت کس طرح کرنی ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ نسخہ فرمایا کہ ایک پکا ارادہ کرے کہ برائیوں کے قریب بھی نہ پھٹکوں گا، تب جو برائیاں ہیں ان کی جگہ اعلیٰ اخلاق لے لیں گی، اور ایسے فعل ہوں گے سردرد، ایسے عمل ہوں گے جو قابل تعریف ہوں گے۔ بس یہ ہے سچی توبہ جو ذات راہ مہیا کرتی رہے گی، اور پھر انسان مکمل طور پر خدا کی رضا کے حصول کی کوشش کرنے والا ہوگا، خدا تعالیٰ کی طرف اس کی مدد کے لیے نظر ہوگی، اور جب خدا تعالیٰ کی طرف نظر ہوگی تو اس آیت میں بیان کردہ دوسری اہم خصوصیت جو ایک مومن کی ہے اس کی طرف توجہ ہوگی، یعنی عبادت، مکمل طور پر اس کے آگے جھک جانا اور اپنے ہر عمل کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر جب یہ حالت ہوگی تو تیسری حالت مومن کی حامدون کی ہے، یعنی حمد کرنے والے، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے یا برے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی زبان پر ہو۔ اور پھر ایک مومن کی کو یہ خوشخبری دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تمہارے دین و دنیا سمجھ جائیں گے، تم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوگے۔ جو سفر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نیکیاں پھیلانے کی غرض سے کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ ان مومنین کو خوشخبری ہے جو رکوع کرنے والے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں رکوع کرتے ہیں، لیکن حقیقی رکوع وہ ہے جس میں جسم بھی اور روح بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، جسم کا ہر ذرہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ حال جو ہے یہ یقیناً میری رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی جب اس سوچ کے ساتھ رکوع ہوگا۔ پھر سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری ہے، سجدہ انسان نماز میں کرتا ہے، یہ انتہائی عاجزی کی حالت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سجدے حقیقی سجدے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ جس طرح مرغی دانہ کھاتے ہوئے بار بار اپنی چونچ زمین پر مارتی ہے ایسے سجدے ہوں، بلکہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان خدا تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اب اس نے اپنے نفس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی جو ہے یہ اسی نفس کشی ہے
اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب یہ مقام حاصل کرنے کے بعد بندے کا یہ بھی کام ہے کہ ان نیکیوں سے جو مقام سے حاصل ہوا ہے اسے اپنے تک ہی محدود نہ رکھے، بلکہ ان نیکیوں کو پھیلائے، دوسروں کو بھی اس مقام کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرے، برائیوں کے خلاف جہاد کرے، اپنی برائیاں صاف کرنے کے بعد دنیا کو بھی بتائے کہ کون کون سی باتیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دور کر دیتی ہیں، بلکہ ان برائیوں کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہونے کے بجائے شیطان کی گود میں چلا جاتا ہے۔ بس یہ نیکیاں حاصل کرنا، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اور ان نیکیوں کو پھیلانے کے لیے سفر کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ اس ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ حالت میرے بندوں کی ہو جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور ایسی خوشخبری ہے جو آئندہ خوشخبریاں دیتی چلی جائے گی۔ اللہ کرے ہمارے حضر بھی اور ہمارے سفر بھی نیکیاں پھیلانے، نیکیاں کرنے اور خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کے انعامات حاصل کرنے والے ہیں۔ دو تین دن تک انشاءاللہ تعالی میں ابھی ایک سفر شروع کرنے والا ہوں جو مغربی افریقہ کے 3 ممالک کا ہے، یعنی گھانا، بینین اور نائجیریا کا۔ ان ملکوں کے پروگرام خلافت جوبلی کے حوالے سے پہلے پروگرام ہیں جن میں میں شامل ہونے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ ہی مختلف ممالک میں پروگرام ہونے ہیں، بعض ملکوں میں شامل ہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ سال تقریباً اس لحاظ سے مصروفیت اور سفر کا سال ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے جماعت احمدیہ پر بارشیں ہو رہی ہیں، وہ ہماری عبادتوں کے معیار بھی بڑھانے والی ہوں، ہماری عاجزی کے معیار بھی بڑھانے والی ہوں، نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کے روکنے کی طرف ہم پہلے سے زیادہ توجہ دینے والے ہوں، اور خاص طور پر میرا ہر سفر اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت لیے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ دوران سفر بھی حافظ و ناصر ہو، اور جس جگہ پہنچیں وہاں بھی اپنی قدرت کے خاص نظارے دکھائے۔ ہم تو عاجز اور کمزور بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو تو نہ ہم خود اپنے اندر کوئی نیکی قائم کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ سفر خوشخبریاں دلانے والے بن سکتے ہیں۔ بس اس کے فضل کے لیے، اس کے فضل کے حصول کے لیے اس کے آگے جھکنا ہی ہماری کوششوں کا بہترین پھل لانے کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر سے شروع کرنے سے پہلے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں قرآن کریم میں، جو نہ صرف آرام دہ سفر کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بڑھاتی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر شروع کرنے سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے تستو علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ ذکر چل رہا ہے سواریوں کا. پھر فرمایا تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ سکو، پھر جب تم ان پر اچھی طرح قرار پکڑ لو تو اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے زیر نگین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آج کل کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اپنے وعدے کے مطابق ایسی سواریاں بھی مہیا فرما دیں جو آسانی سے اور کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. اگر انسان اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی تسبیح کرے کہ میں حقیقی رنگ میں رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا ہو جاؤں اور ان میں شامل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ اور ان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے والا بن جاؤں، تو ہر سفر اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے والا سفر ہوگا. میرے لیے دعا کریں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا ہر سفر اس جذبے اور اس روح کے ساتھ ہو. جب تمام جماعت کی دعاؤں کا دھارا ایک طرف چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کئی گنا پھر بڑھ جاتے ہیں اور پھر بڑھ کر ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق بھی دے اور انہیں قبول بھی فرمائے اور ہم ہر قدم پر اس کے فضلوں کے نظارے پہلے سے بڑھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، پردہ پوشی فرمائے. ہماری کوئی غلطی، کوئی کمزوری اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم سے دور لے جانے والی نہ ہو. اس وقت میں سفر سے متعلق چند احادیث بیان کروں گا جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصائح بھی فرمائی ہیں، رہنمائی بھی فرمائی ہے، دعائیں بھی دی ہیں سفر کرنے والوں کو، تاکہ یہ سفر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے سے پہلے سفر کرنے والوں کو کس طرح دعا دے کر رخصت فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں روایت میں آتا ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ نے اس سے پوچھا کب؟ اس نے کہا کل انشاءاللہ. راوی کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے فرمایا فی حفظ اللہ وفی کنف ہی زودک اللہ التقوی وغفر لک ذنبک ووجہک للخیر اینما توقیت وینما توجہت. تو اللہ کی حفاظت میں اور اس کے پہلو میں رہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے اور تیرے لیے تیرے گناہ بخشے اور خیر کی طرف ہی تجھے پھیرے جہاں کا بھی تو ارادہ کرے یا جہاں بھی تو رخ کرے. سفر کرنے سے پہلے آپ کا اپنا عمل کیا تھا؟ اس بارے میں بعض روایات پیش کرتا ہوں. سفروں میں کامیابی کے لیے اور شکر گزاری کے لیے یہی اسوہ ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنے گا. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام پر پڑاؤ کرتے تو وہاں سے اس وقت تک پوچھنا فرماتے جب تک 2 رکعت نماز نہ ادا فرما لیتے.
یا کسی مقام کو چھوڑتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے. پھر سفر شروع کرنے اور اس کے اختتام پر صدقات کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے، لیکن اس حوالے سے جانوروں کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، جانور قربان کرتے تھے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے سے یا غزوے سے واپسی پر کسی گھاٹی یا ٹیلے سے گزرتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے ہمیشہ سچ کر دکھاتا رہے. ہماری زندگیوں میں بھی ہماری کوئی کمزوریاں ان کو دور لے جانے والی نہ بنے، اور دنیا میں ہم جلد سے جلد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھیں. پھر ایک آپ نے یہ نصیحت فرمائی، حضرت خولہ بن حکیم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مقام پر پڑاؤ کرے تو یہ کہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے میں اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس جگہ سے کوچ کرنے کے وقت تک، یعنی اس جگہ چھوڑنے کے وقت تک کوئی بھی چیز اسے وہاں تکلیف نہیں پہنچائے گی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. بس مسافروں کو سفر کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ سارا وقت فضول باتوں میں ضائع کیا جائے. دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے فضل سے ان دعاؤں کو پھر قبول بھی فرمائے. پھر آپ کی ایک دعا ایک روایت میں آتی ہے. حضرت صہیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی بستی کو دیکھتے جس میں آپ کے جانے کا ارادہ ہو تو آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ 7 آسمانوں اور جس پر ان کا سایہ ہے اس کے رب، 7 زمینوں اور جو کچھ انہوں نے اٹھا رکھا ہے ان کے رب، شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے رب، ہواؤں اور جو کچھ وہ اڑاتی ہیں ان کے رب. ہم تجھ سے اس بستی اور اس کے رہنے والوں اور اس کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، اور اس کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. سفر شروع کرتے وقت کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا آپ نے ہمیں بتائی. حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع کرتے وقت تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور ودعوت المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. کہ اے اللہ میں سفر کی مشکلات سے اور سفر سے رنج اور غم کے ساتھ لوٹنے سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی دعا سے اور گھر میں اور مال میں برے نظارے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر روایت میں ہے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا یہ عمل تھا
کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں پھسل جاؤں یا میں ظلم کروں یا میرے پر ظلم کیا جائے یا میں جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کا سلوک کیا جائے۔ پھر سفر شروع کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں کا اور بھی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے کہتے آپ کہ اے اللہ تو ہی سفر میں اصل ساتھی ہے اور تو ہی گھر والوں میں اصل جانشین ہے۔ اے اللہ اپنی خیر خواہی کے ساتھ تو ہمیں لے کر جا اور ہمیں اپنے ذمے میں ہی واپس لانا، اپنی پناہ میں ہی واپس لانا۔ اے اللہ ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دے اور اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ میں سفر کی تکلیف اور مشقت سے اور سفر سے رنج اور غم کے ساتھ لوٹنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں ذکر ہے، عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے وقت جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو آپ 3 مرتبہ تکبیر کہتے، پھر آپ پڑھتے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، یعنی وہی دعا جو ہے قرآن کریم کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا اور ہماری طاقت میں نہیں تھا کہ اس پر قابو پا سکیں، اور اے ہمارے رب یقیناً ہم تیری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی طلب کرتا ہوں اور ایسا عمل جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ اس کی دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے، اے اللہ تو ہی اس سفر میں اصل ساتھی ہے اور گھر والوں اور مال میں تو ہی اصل جانشین ہے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تو یہ کلمات ادا کرتے اور یہ الفاظ زیادہ کہتے کہ ہم واپس آنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے روایت میں آیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کسی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور اترتے وقت سبحان اللہ۔ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان دعاؤں کے ساتھ ہی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے جو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہمارے سفروں میں بھی آسانی پیدا کر دے، ان میں برکت ڈال دے اور خیریت سے ان برکات کو لپیٹتے ہوئے ہم واپس لوٹیں۔ وہ برکات جو ہمیں ملیں وہ ایسی برکات ہوں جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہوں، اور جن جن ملکوں میں جائیں، جن جن جماعتوں میں جائیں، جہاں جہاں بھی یہ پروگرام ہو رہے ہیں ہر جگہ ان برکات کا اظہار نظر آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن جلد دکھائے جب اس کی توحید کا جھنڈا تمام دنیا میں لہراتا ہوا ہم دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محسن انسانیت کے حسن کو ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ تمام دنیا میں چمکتا ہوا دیکھیں۔ ضمناً میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو باقیوں کے لیے تو ضمناً ہے لیکن جرمنی کی لجنہ کے لیے اہم بات ہے، اور اس سفر کی وجہ سے مجھے اس کا خیال زیادہ آیا کہ جرمنی کی لجنہ یہ سن کر مزید بے چین ہوگی کہ دنیا میں
اس سال جلسے ہو رہے ہیں اور جوبلی کی حوالے سے بڑے اہم جلسے ہیں، اور ہمیں شاید ان سے محروم رہنا پڑے، کیونکہ گزشتہ سال ان کے جلسے میں پوری طرح ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تمہارا جلسہ نہ کیا جائے جب تک کہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتی۔ اس کے بعد سے بے شمار خط مجھے عورتوں کے، بچیوں کے، لڑکیوں کے آئے کہ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ انشاءاللہ تعالی ایسی بدانسانی نہیں ہوگی۔ بلکہ لجنہ جرمنی کی ہمدردی میں دوسرے ملکوں کی لجنہ کی ممبرات جو تھیں ان کے خطوط آئے تھے کہ انہیں جلسے سے محروم نہ کریں۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے جرمنی کے بجائے پاکستان سے معافی کا خط آیا تھا۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا وہ تو ایک اصلاحی قدم تھا۔ لجنہ جرمنی کا نیشنل اجتماع بھی نہیں کیا گیا اس لیے کہ پہلے چھوٹے پیمانے پر اجتماعات کر کے جلسے کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کریں، عورتوں کو آگاہ کریں، اور اس کا بڑا مثبت نتیجہ نکلا ہے۔ الحمدللہ کہ میری اطلاع کے مطابق ایک انقلابی تبدیلی اکثریت میں پیدا ہوئی ہے وہاں۔ مجھے جو خطوط آئے ان میں بھی توبہ اور استغفار کی طرف خاص توجہ تھی، اور اخلاص و وفا کے اظہار ایسا تھا کہ آج اس مادی دور میں صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ہی نظر آ سکتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ دین کی خاطر اس طرح درد سے کوشش ہو رہی ہو۔ بچیوں، لڑکیوں، عورتوں کے خلافت سے محبت کے اور معافی کے خطوط آتے رہے۔ ایک بہن نے لکھا کہ اس کے غیر احمدی افغان واقف تھی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے خلیفہ تم سے ناراض ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہا کہ تم لوگ بڑی بری عورتیں ہو۔ کہتی ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دوں کہ خود ہی وہ غیر احمدی کہنے لگی کہ شکر کرو تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا کوئی ہے جو صحیح کرنے والا تمہیں کوئی ہے جو غلط کام پر سمجھا سکے۔ ہم تو برائیوں میں پھنستے جا رہے ہیں اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پابندی نے پورے جرمنی میں لجنہ میں ناصرات میں بچیوں میں ایک بے چینی کی لہر دوڑا دی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے دعائیں بھی کیں اور اپنے اندر تبدیلیاں بھی پیدا کیں۔ کچھ عرصہ ہوا اسی وجہ سے مجھے پتہ رپورٹیں تو آ رہی تھیں ان کی، میں نے امیر صاحب اور صدر لجنہ کو کہہ دیا تھا کہ خاموشی سے جلسے کی تیاری کرتے رہیں، لیکن لگتا ہے کہ ابھی تک بات پہنچی نہیں، کیونکہ جلسے کی تیاری تو ہو رہی ہے وہاں۔ تو بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ واقعی خاموشی سے کام ہو رہا ہے جو دوسروں کو پتہ نہیں لگا۔ جو اخلاص و وفا کا نمونہ لجنہ جرمنی نے اور بچیوں نے وہاں کی دکھایا ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں لجنہ کا بھی، عورتوں کا بھی جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس واقعے نے لجنہ کی، جرمنی کی لجنہ کی خاص طور پر قدر میرے دل میں کئی گنا بڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص و وفا کو بڑھاتا رہے اور ہر دم ترقی کرتی رہیں۔ دوبارہ پھر میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملکوں کے جلسوں کے لیے بھی دعا کریں اور میرے دوروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رحمتوں اور فضلوں کے دروازے کھولتا چلا جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر